सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, आप सोशल मीडिया खोल लें, वहाँ पे सुबह से शाम तक आपको कई ऐसी पोस्टें मिलेंगी जो बता रही होगी फलां काफिर, अहमदी काफिर, कादियानी काफिर, मरज़ई काफिर, कोई शिया को काफिर कह रहा होगा। हर बंदा जो है वो अपने आप को अच्छा मुसलमान साबित करने के लिए ये ज़रूरी समझता है कि दूसरे को मैं जब तक काफिर करार दे ना दूँ, उस वक़्त तक मेरा जो इस्लाम का काम है वो मुकम्मल नहीं होता। पाकिस्तान की पार्लियामेंट जहाँ पे लोग अपनी तरफ से तो बताते हैं कि वो मुसलमान हैं, एक हिंदू के अल्फाज ने मुझे मजबूर कर दिया कि आज मैं ये प्रोग्राम करूं। ये पहले उसकी छोटी सी तकरीर वो कर तो रहा था लंबी, लेकिन चंद अल्फाज सुनने पर आपको पता चलेगा जी। अच्छा, इसी तरह एक बहुत खतरनाक सर इस्लाम जिन्होंने इस्लाम कबूल किया है, जो मुस्लिम है, उनके हवाले से तो मैं कैसे इस्लाम कबूल करूं सर? सर ये देखें सर, आज मैं कहता हूं कि आप आए, भट्ट साहब, आपकी नून लीग की हुकूमत है, आप इस्लाम भी बन जाए, मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा। चले सर ये। अच्छा, वो कहता है कि आपकी नून लीग की हुकूमत जो है वो इस्लाम कबूल कर ले तो मैं मुसलमान बन जाऊंगा, मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा। ये पार्लियामेंट है, कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली, ये सवाल नहीं है। सवाल ये है कि नून लीग अगर मुसलमान बन जाए तो हिंदू जो ये साहब है, हिंदू मजहब से तल्लुक रखते हैं, इनका ये कह रहा है कि मैं भी मुसलमान हो जाऊंगा। अब ये कौमी असम्बली में जो लोग बैठे, वैसे तो ये थोड़ी सी इनसे मेरा ख्याल गलती होगी, ये कह देते हैं कि ये कौमी असम्बली जो है अगर मुसलमान हो जाए तो मैं मुसलमान हो जाऊंगा। इसलिए मैंने बताया कि ये नहीं कि नून लीग वहां पे जितने भी बैठे हो सब इसी कैटेगरी के बंदे हैं कि वो भी इस्लाम से उनका कोई लेन देन नहीं है, वो भी पार्लियामेंट के चक्कर में पड़े हुए, इस्लामाबाद से पहला उनका लेन देन है। ये मैं बता दूं, ये एक अहम सवाल है कि एक हिंदू को पता है कि इस्लाम क्या है और ये मुसलमान नहीं है, ये इस्लाम के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजार, मगर जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं उनको इस चीज का इल्म, कई वजूहत है उसकी। अच्छा, अब जो लोग इनको लेके आए हुए हैं ये भी ये कह सकते थे, मगर यहाँ पे मसाइल ये है कि जब ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं कि इनके जो सरप्रस्त है वो अगर मुसलमान हो जाए तो फिर इनके लिए और मुश्किल पैदा हो जानी थी, क्योंकि मुसलमानों ने इनके मजीद बताना था कि इस्लाम क्या है। फिर बाद में कह देते जनाब इनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, ये हो गया। इसलिए ये चीज़ें हम बार बार अपने प्रोग्रामों में बताते हैं कि दूसरों के ऊपर जब आप फतवे लगाते हैं तो अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि हमने इस्लाम की कौन सी खिदमत की हुई है। हम यहाँ पे जो फैसले करते हैं क्या इस्लाम के मुताबिक हैं। हम लोग जो पार्लियामेंट में ये जैसा नून लीग की चलो बात कर लेते हैं, इन्होंने क्या इस्लाम के मुताबिक ये इलेक्शन जीत के यहाँ पे पहुंचे हुए, वहां पे इन्होंने दांधली नहीं की। अब बात तो इस साहब ने ठीक की जो हिंदू मजहब से तल्लुक रखते, कि आप चोर, जानी, शराबी, हर वो बुराई उस कौमी असम्बली में पाई जाती है। मेरा ख्याल है कि अब मैं कहूँगा कि जो काफरों में भी नहीं शायद पाई जाती होगी, तो काफरों से बदतर हालात बने हुए हमारे पाकिस्तान। देख ले कोई है वहां पे इस्लाम वाली बात। अगर आपकी कौमी असम्बली मुसलमान मुसलमानों वाला रोल अदा नहीं कर रही तो कौन कौन सा मुसलमानों वाला रोल अदा कर रही, कौन सा इस्लाम इनको बताया गया। कल मैं देख रहा था ये हालात बने हुए, एक तस्वीर वो भी हम ऊपर लगाएंगे बोर्ड पे, बेड़ियां डाली हुई हैं, प्राइवेट जेलें बनाई हुई है। पुलिस वाले के पास अगर कोई थोड़ी बहुत भी वहां पे पावर है, वो बेड़ियां डाल के बंदे को वहां पे बंद किया हुआ। तो यहाँ तक नहीं है, ये फिर वीडियो भी खुद ही बनवा के दूसरे लोग जो है वो अपलोड करवाते हैं ताकि दहशत फैलाई जाए कि जनाब हम जिसको चाहें उसको पकड़ सकते। ये बड़ा एक अहम सवाल है। आप पाकिस्तान के एक कोने से दूसरे कोने तक चले जाए, मैं नहीं कहता, आपको हाजी बहुत मिलेंगे, उम्रा करके आए हुए लोग बहुत मिलेंगे, एक दूसरे को हाजी साहब हाजी साहब। और जब उनके करतूते देखे, उनकी कार्रवाइयाँ देखे, उनके काम देखे, आप हैरान रह जाएंगे कि ये लोग जो थे इन्होंने पैसा जो हज पे ज़ाया किया उसका फ़ायदा तो कोई नहीं इन लोगों को हुआ।
بڑی تعداد میں لوگ عمرہ کر کے آتے ہیں، لیکن بات جو بتانے والی ہے، کوئی ایسی آپ کو خالص چیز نہیں مل سکتی وہاں پہ، ڈھونڈنی پڑے گی، تاکہ آپ کو کہیں سے کوئی خالص چیز مل جائے، اور پھر آپ کا اعتماد اتنا ہے کہ جب آپ لینے لگے پھر اسے پوچھیں گے یہ خالص ہے، پھر اس سے سوال آپ کریں گے۔ تو جب ملاوٹ قومی اسمبلی میں بھی ہے، ان لوگوں میں بھی ہے، انہوں نے اپنے طاقت بڑھانے کے لیے قوانین تبدیل کر دیے، جن لوگوں کو قومی اسمبلی میں لے کے آئے وہاں پہ ان کو کوئی کیا دلچسپی ہے کہ یہ مسلمان ہے یا نہیں ہے؟ پاکستان میں رہنے والے لوگوں کو تو یہ دلچسپی ہوتی ہے کہ یہ اس نے حج کیا، اس نے عمرہ کیا، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ آگے بعد میں بھی کوئی اسلام والا کام یہ کر رہا ہے۔ شرک کی دکانیں کھلی ہوئی ہیں، کئی دفعہ میں نے آپ کو بتایا، جوان عورتیں ہیں وہ ان پیروں کے پاس بیٹھی ہوئی ہیں، تمال ڈال رہی ہیں، وہ ان کو استعمال کر رہے ہیں۔ پارلیمنٹ کے میں دیکھ رہا تھا، ایم اے پڑھی لڑکی، 3 وزیر اس کو لے کے جا کے اس کے ساتھ زیادتی کر، یہ جو آپ کے کشمیر کے وزیر اعظم ہے، ان کے اوپر بھی ہے کہ انہوں نے بھی ایک لڑکی کے ساتھ ریپ کیا، بعد میں اسے قتل کروا دیا۔ اس طرح کے الزامات ویسے تو نہیں لگتے۔ تو یہ جو پارلیمنٹ کے علاوہ دوسرے لوگ ہیں، یہ عیاشی کا انہوں نے ایک اڈا بنایا ہوا ہے۔ یہ میں بتاتا ہوں آپ کو کیسے۔ ان کو زبردست قسم کی وہاں پہ پروٹوکول ملتی، زبردست گاڑیاں ملی ہوئی، زنا کا وہاں پہ جب ان کا دل چاہتا ہے جس مرضی عورت کو بلا لیتے، اور جو ان کو لے کے آئے ہوئے ہیں وہ بھی اسی کام میں لگے ہوئے۔ اسے ہندو مذہب کے لوگ کو اسلام نظر آ رہا ہے، مگر وہاں پہ عربی پڑھتے آ کے عربی میں صورتیں سناتے، اور جو بھی کوئی سچ بولے اسے کہہ دیتے یہ دہشت کرتے، اس پہ الزامات لگانے شروع کر دیتے۔ مگر آپ نے ایک چیز نوٹ کی، علماء ہیں، سوشل میڈیا پہ وہ لوگ بھی آ کے اب بتا رہے ہیں فلاں کافر ہے، جس طرح میں نے کہا احمدی کافر ہے، قادیانی کافر ہے، جن کو خود اسلام کا کوئی پتہ نہیں، جن کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ اپنے ملک میں اپنی پارلیمنٹ میں کوئی ایسا کام نہیں ہو رہا جو اسلام کے مطابق ہو رہا۔ شراب عام ہے وہاں، آپ کو یاد ہوگا جب یہ دستی نے اس بارے میں جب بتایا تھا، اس کو پکڑ کے لے گئے، اس پہ جھوٹے مقدمات بنا دیے۔ وہ کمشنر پنڈی والا یاد ہوگا، وہ بھی اس نے کہا تھا یہ نے جعلی ووٹ ڈالے، اس کے بعد وہ نظر آیا کسی عدالت میں، نظر آیا لاہور کور کمانڈر نظر آیا۔ یہ اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اسلام 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 صبح سے شام تک ہم نے ایک رٹا لگایا ہوا ہے، مگر اگر حالات دیکھیں پاکستان کے تو انسانیت سے بھی بدتر ہے۔ وہاں پہ انسانیت جانوروں سے ہی بدتر ہے، جانوروں سے ہی بدتر ہے۔ وہاں پہ آپ کو کوئی انسانیت نام کی چیز نظر نہیں۔ ابھی یہ جو لڑکی ہانیہ جس کا قتل کیا سی سی ڈی نے، انہوں نے 1000 بندہ قتل کر دیا، ابھی تک کسی نے نہیں پوچھا۔ وزیر اعظم آسٹریلیا کے انہوں نے انہیں ڈنڈا دیا، اب عدالت بھی کھل گئی، ہائی کورٹ میں بھی سی سی ڈی کا چیف پہنچ گیا۔ اب جھوٹی موٹی وہاں پہ وہ چلا رہے ہیں اس کے باپ کی آڈیو کہ یہ جناب ڈاکو نے قتل کیا۔ میں نے تو پہلے دن آپ کو کہا تھا کہ یہ حرام خوروں کا ٹولہ جو ہے صرف ٹھنڈ پروگرام کرنے کے لیے، تسلیاں دینے کے لیے سارا کچھ کرے گا۔ جس ملک میں شراب کو شہد میں بدل دیا جائے، وہاں پہ وہ سادہ وزیر اعظم آسٹریلیا کے، ان کو کیا پتا کہ یہ چوروں کا ٹولہ ہے، ہر محکمے میں ایک سے ایک بڑا ڈاکو چور بیٹھا ہوا، تو یہ آپ کو کیا انصاف دے گا اس لڑکی پہ؟ مگر چلو ایک پتا تو چلا آپ کو کہ آسٹریلیا کے پاسپورٹ کی کتنی ویلیو ہے، اور پھر اپنے دیکھ لے 1000 بندہ مر گیا، کسی نے آواز نہیں اٹھائی۔ یہ چیزیں ہوتی ہے اپنے ملک کے عوام سے محبت جو لوگ کرتے ہیں، یا جو منتخب ہو کر آتے ہیں عوام کی خدمت کے لیے آتے ہیں، وہ عوام کا درد بھی رکھتے ہیں۔ یہاں پہ روزانہ کتنے لوگ مر جاتے ہیں سڑکوں پہ، کتنے لوگ بھوکے سوتے ہیں، کتنے لوگ جو ہے وہ وہاں پہ ان کے لڑکیوں کی عزتیں لوٹی جاتی ہیں۔ کسی کے دل میں کوئی ذرا سا درد ہوتا ہے وہاں پہ؟ کیونکہ یہ نہ تو منتخب ہوئے، نہ یہ عوام کے لیے آئے، یہ اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، اس میں لگے ہوئے ہیں۔ تو میرا خیال ہے جو یہ صاحب ہے ہندو مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے جیسی زبردست ان کی
اسے آپ کہہ سکتے چھترول کر دی ہے نا. اگر شرم ہوتی تھوڑی سی جو ان کو لے کے آئے یا جو یہ بیٹھے ہوئے تو ڈوب کے مر جانا چاہیے. اور جو یہ سوشل میڈیا پہ آ کے بڑے سارا دن نعرے لگاتے ہیں مسلمان مسلمان، تو ان سے پوچھے کہ پارلیمنٹ میں تو آپ کی یہ بات اٹھ رہی ہے، آپ کس چیز کے نعرے لگاتے ہیں؟ آپ کیا بتاتے ہیں لوگ؟ میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں بار بار، اس لیے کہ مسلمان ملک چھوڑ کے پاکستان آپ یورپ آنے کے ترلے لیتے ہیں، منتیں کرتے کہ سر یورپ میں پہنچ. یہ ممالک مسلمان تو نہیں ہے. یہاں آ کے آپ بڑے خوش رہتے ہیں، یہاں آپ کے بچے پڑھنے کے لیے یہاں آتے، وہاں کیوں نہیں پڑھتے؟ وہاں کیوں نہیں پڑھاتے آپ لوگ اپنے بچوں کو؟ یورپ امریکہ کینیڈا ہمارے بچے پڑھ کے آئیں گے اور ان جہلوں کے اوپر آ کے پھر ان کو بیڑیاں ڈال کے ان کی چترول کریں گے غریب عوام، اس میں آپ لگے ہوئے. تو جناب میرا خیال ہے کہ اتنی بڑی بات پارلیمنٹ میں کر دی صاحب نے، مگر فرق نہیں پڑنا کوئی بھی، کیونکہ بے شرم لوگ ہے، غیرت مر چکی ہے، کوئی ان کو فرق نہیں پڑتا، جو مرضی ان کو کہتا ہے. آج دیکھ لے پچھلے 40 سال سے نون لیگ کا ریکارڈ نکال لے، پیپلز پارٹی کا نکال لے، پرانا نکال لے، اور جن کو یہ سارا یہاں پہ آ کے کہتے غدار ہے، وہاں پہ عدل سے کام لے، ایم نیو کا بھی ریکارڈ نکال لے، کبھی ایک درخت کا پتہ بھی نہیں گرا ان کی وجہ سے. جو کہتے غدار ہے وہ جا کے پاکستان کی ہسٹری پڑھیں. وہ غدار جو ہوتے ہیں وہ وزیر خارجہ بنتے ہیں پاکستان، یا وہ جنرل بنتے ہیں 65 کی جنگ میں جا کے لڑائی لڑتے ہیں اور آپ سب کے علم میں کیسی کیسی قربانیاں دیتے ہیں. غدار ایسے کیوں ہوتے ہیں؟ غدار پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے آپ، اور دیکھ لے کتنے 74 سے پارلیمنٹ کی اپنی ہسٹری نکالے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کتنے کتنے بڑے یہاں پہ ظالم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، قاتل بیٹھے ہوئے ہیں، زانی شرابی، ہر وہ برائی ان میں پائی جاتی ہے جو ایک میرا خیال ہے کہ کہہ سکتے ہیں کہ آج کے دور میں جو شاید کافروں میں بھی نہ پائی جاتی. وہاں بھی جن ملکوں کو آپ کافر کافر کافر، جاپان کافر، چین کافر، فلانا کافر، وہاں پہ عدل و انصاف چلتا ہے. وہاں پہ ڈاکے نہیں مارے جاتے، یہ الیکشن چوری کرنے کے لیے ڈاکو پڑ جاتے ہیں. وہاں پہ عدل و انصاف چلتا ہے، الیکشن ہوتے ہیں پتہ بھی نہیں چلتا. پارلیمنٹ میں لوگ پہنچتے ہیں، ذرا سا بھی کسی کے اوپر پرابلم آ جائے وہ پارلیمنٹ سے پیچھے ہٹ جاتا. آپ کے وہاں پہ ہٹتا کوئی؟ کسی میں آتی ہے غیرت؟ ایک بندے کی بھی مجھے دکھا دے غیرت جاگ رہی ہو. ابھی یہ ایک لڑکی قتل ہوئی ہانیہ، CCD والے نے نارمل تو ریزائن کر دیتا، مگر اس نے ریزائن نہیں کیا. اس لیے میں چیزیں بتا رہا ہوں کہ آ کے دوسروں پہ فتوے دینے بڑے آسان ہوتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو تبدیل کرنا، اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنا بڑا مشکل کام ہے. لیکن اس بندے کو تو مطمئن کر کے دکھائے نا مجھے. چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہے ہمارے ساتھ تاکہ اور پروگرام دیکھتے ہیں.